ٹھیک ہے، تو پہلے آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کی گئی ہے کہ یہ بیسکلی آپ کے ریسرچ پروجیکٹ کا کورس ہے جو کہ دو پارٹس میں ڈیوائڈیڈ ہے، 499A اور بی میں. ٹھیک ہے، تو آپ نے بیسکلی اس میں جو ہے وہ ایک ریسرچ آئیڈیا جو ہے وہ اپنا سلیکٹ کرنا ہے، اس سے ریگارڈنگ آپ نے اپنا پرپوزل بنانا ہے. ٹھیک ہے، 499A جو ہے وہ کورس میں. اور جب آپ اپنا پرپوزل جو ہے اس کو پاس کر لیں گے، پرپوزل ڈیفینس میں اپنا پرپوزل ڈیفینڈ کر لیں گے، دین آپ جو ہے وہ پاس ہوں گے، تبھی آپ جو اس کا نیکسٹ کورس ہے 499B اس میں انرولڈ ہوں گے اور پھر اپنی ریسرچ کی ایگزیکیوشن کی طرف جائیں گے، جس میں آپ کی ڈیٹا کلیکشن انالیسز رن کرنا اور فائنل پروجیکٹ جو ہے وہ سبمٹ کروانا شامل ہے. ٹھیک ہے، تو 499B میں انرولڈ ہونے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ پہلے 499A کو اچھے سے پاس کریں. تو وہ ٹاپک کی سلیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ بیسکلی آپ کی اب اسائنمنٹ 1 اوپن ہوئی ہے کہ آپ نے کون سا ریسرچ آئیڈیا جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے، کس آپ کے جو ہے وہ ریسرچ کے ٹاپک میں آپ انٹرسٹڈ ہیں، آپ نے اس سے ریلیٹڈ اپنی اسائنمنٹ 1 جو ہے وہ سبمٹ کروانی ہے. LMS پر آپ نے جو ہے وہ چیک کر لیا ہوگا جو آپ کی اسائنمنٹ اوپن ہے. ٹھیک ہے، آپ کی جو اسائنمنٹ اوپن ہے اس میں لکھا ہوا ہے، اور آپ نے اپنی اسائنمنٹ 1 ود ان ڈیو ڈیٹ ہی LMS پر اپلوڈ کرنی ہے. آپ کی کوئی بھی اسائنمنٹ ای میل کے تھرو یا پھر اسکائپ کے تھرو ریسیو نہیں ہوگی. اسائنمنٹ 1 بنا کے آپ نے LMS پر اپلوڈ کرنی ہے. تو یہ اسائنمنٹ 1 جو ہے وہ بیسکلی آپ کی ریسرچ پروجیکٹ آئیڈیا سے ریلیونٹ ہے، اور اس میں مینشن بھی کیا گیا ہے کہ آپ نے جو ریسرچ آئیڈیا ٹیمپلیٹ ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے اپنی اس اسائنمنٹ کو بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا فائنل پروجیکٹ آئیڈیا کے نام سے ایک فائل اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک دفعہ اوپن کر کے دکھا بھی دیتی ہوں. ٹھیک ہے، میری اسکرین پہ یہ فائل اوپن ہے فائنل پروجیکٹ آئیڈیا کی، آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یس میم. ہاں، تو یہ وہ اسائنمنٹ ہے جو آپ نے MS ورڈ کی فائل میں بنانی ہے. آپ نے PDF میں اپنی فائل جو ہے وہ اسائنمنٹ کی اپلوڈ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، بالکل اسی فارمیٹ کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی اسائنمنٹ بنائیں گے. ٹاپک میں آپ اپنا ٹاپک لکھیں گے، جو بھی آپ نے ریسرچ پروجیکٹ اپنا سلیکٹ کیا ہے اس کے ویریبلس پہلے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ان ویریبلس کو، ان کانسٹرکٹس کو آپ نے کس سیمپل میں میئر کرنا ہے پھر آپ وہ بتائیں گے. ٹھیک ہے، پھر جتنے بھی آپ کے ریسرچ کے ویریبلس ہیں، ویریبل 1، ویریبل 2، ویریبل 3، ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ اپنے ریسرچ کے ویریبلس لے رہے ہیں آپ یہاں پہ ویریبل 1، 2، 3 کر کے ان ویریبلس کے نیم مینشن کریں گے. دین آپ نے اپنے ریسرچ کے آبجیکٹیوز بتانے ہیں، اور آپ نے اسی فارمیٹ کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے اپنے ریسرچ آبجیکٹیوز کو بتانے کے لیے. جس میں فار ایگزامپل جیسے یہ ٹاپک ہے پرسیو جاب اسٹریس اینڈ سائیکولوجیکل ویل بینگ امنگ کالج ٹیچرس. کالج ٹیچرس میں ان دو کانسٹرکٹس کو میئر کرنا ہے کہ ان میں جاب اسٹریس کتنا ہے اور ان کی سائیکولوجیکل ویل بینگ کیسی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسکلی ٹاپک یہ شو کر رہا ہے کہ ہم نے ان دونوں کی ایسوسیشن کو، ان دونوں کی ریلیشن شپ کو جو ہے وہ میئر کرنا ہے کن میں، امنگ ٹیچرز میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کلیئرلی جو ہے وہ اس کا آبجیکٹیو پہلا ڈیفائن کر دیا. اچھا، جو دوسرا اب اس کا آبجیکٹیو ہے وہ ہے ٹو فائنڈ آؤٹ دا جینڈر ڈفرینسز ان پرسیو جاب اسٹریس. پہلا آپ کا کانسٹرکٹ ہے پرسیو جاب اسٹریس. اس میں کیا کرنا ہے، جینڈر ڈفرینسز دیکھتے ہیں کہ آیا کہ جو اسٹریس ہے، جاب اسٹریس، وہ میل جینڈر میں زیادہ ہے یا فیمیل جینڈر میں. تو آپ نے جو ایک آبجیکٹیو ہے وہ بنا دیا جینڈر ڈفرینسز کا. اسی طرح جو دوسرا آبجیکٹیو آپ نے بنایا جینڈر ڈفرینسز کا وہ ہے سائیکولوجیکل ویل بینگ. ٹھیک ہے، ایک تو آپ جینڈر ڈفرینسز دیکھ رہے ہیں پرسیو جاب اسٹریس کے کہ میل میں زیادہ جو ہے وہ جاب اسٹریس ہوتا ہے یا فیمیل میں ہوتا ہے، اور دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائیکولوجیکل ویل بینگ جو ہے وہ کن کی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے، میل کی یا فیمیل کی. تو یہ آپ کے بیسکلی تین جو ہے وہ ریسرچ کے آبجیکٹیوز بن گئے. تو یہ ہر
آپ کے ریسرچ ٹاپک پہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ ریسرچ کے کیا ہوں گے، کہ آپ ریلیشن شپ فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں یا ڈفرینسز جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آبجیکٹیوس کے اکارڈنگلی ہی جو ہے وہ آپ کے ہر ریسرچ کے ہائپوتھیسز ہوں گے، اور اسی کے اکارڈنگلی آپ اپنے جو اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہے وہ چوز کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اب نیکسٹ جو ہے وہ آپ کے ہائپوتھیسز آ جائیں گے ریسرچ آبجیکٹیوس کے بعد. آپ کے ریسرچ کے ہائپوتھیسز آگے جو آپ کے ریسرچ آبجیکٹیوس پہ ہی ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اور ریسرچ ہائپوتھیسز بنانے کے لیے بھی آپ نے اسی فارمیٹ کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے. پہلا آپ کا آبجیکٹیو تھا ایسوسیشن کا یعنی ریلیشن شپ کا، تو اس کے اکارڈنگلی آپ کا ہائپوتھیسس کیا بنے گا کہ دیر از این ایسوسیشن بٹوین پرسیوڈ جو اسٹریس اینڈ سائیکولوجیکل ویل بینگ امانگ کالج ٹیچرس. ٹھیک ہے، پہلا جو آپ نے ہائپوتھیسس بنا دیا وہ ریلیشن شپ کا بنا دیا. تو آپ کا جو فرسٹ ہائپوتھیسس ہے وہ یہ ہو گیا. دوسرا آپ کا تھا جینڈر ڈفرینسز کا فرسٹ ویریبل میں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے اکارڈنگلی اپنا یہ ہائپوتھیسس بنایا. اگر آپ اس طرح کا ہائپوتھیسس جو ہے وہ بنائیں گے تو کسی پریویس لٹریچر کی بیسس پہ بنائیں گے، ورنہ آپ سمپلی جو ہے وہ اس طرح سے ہائپوتھیسس بنائیں گے کہ دیر از لائکلی ٹو بی جینڈر ڈفرینسز ان ٹرمز آف سائیکولوجیکل ویل بینگ اینڈ جاب اسٹریس امانگ کالج ٹیچرس. ٹھیک ہے، ورنہ آپ سمپل یہ ہائپوتھیسس بتائیں گے اگر پریویس لٹریچر جو ہے وہ جینڈر کے حوالے سے ان کانسٹرکٹس بھی کچھ نہیں کہہ رہا. اگر تو پریویس ریسرچز پریویس لٹریچر یہ کہتا ہے کہ میل کالج ٹیچر will have high perceived job stress as compared to female college teacher، تو پھر آپ وہ کسی لٹریچر کی بیسس پہ ہائپوتھیسس بنائیں گے. ورنہ آپ سمپل اس طرح سے ہائپوتھیسس بنا دیں گے کہ male college teacher will differ from female college teachers in terms of perceived job stress. Similarly, male college teachers will differ from female college teachers in terms of سائیکولوجیکل ویل بینگ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے ریسرچ کے ہائپوتھیسز آگے کلیئر کٹ ڈیپینڈنگ اپون دا ریسرچ آبجیکٹیوز. دین آپ کا آتا ہے سیمپل. سیمپل آپ کو کلیئرلی اسپیسیفائی اپنا کرنا ہے کہ آپ کا سیمپل کیا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے وہ سیمپل کو کیسے اپروچ کرنا ہے. آپ نے ان پرسن ڈیٹا کلیکشن کرنی ہے اپنے سیمپل کی، یا آپ نے آن لائن ڈیٹا کلیکشن کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سیمپل کو کن انسٹیٹیوٹ سے کن آرگنائزیشن سے لینا ہے، گورنمنٹ سے، پرائیویٹ سیکٹر سے، پبلک سیکٹر سے. ٹھیک ہے، کہاں سے آپ نے آرگنائزیشن سے اپنا سیمپل لینا ہے، کس ایج رینج کا سیمپل لینا ہے. ٹھیک ہے، اگر دونوں جینڈرز لے رہے ہیں تو ان کو بھی اسپیسیفائی کرنا ہے کہ دونوں کو لے رہے ہیں ایز اے سیمپل. اور جو ہے وہ اگر آپ کالج ٹیچرز لے رہے ہیں تو کتنے منیمم کتنا ان کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ٹیچنگ کا، ان کو آپ لیں گے ان کانسٹرکٹس کو میئر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ نے اگر کسی اسپیسیفک انسٹیٹیوٹ سے ایک دو انسٹیٹیوٹ سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کالج ٹیچرز کو ایز اے سیمپل، تو پھر آپ نے ان انسٹیٹیوٹس کا نیم بھی اسپیسیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان کے امپورٹنٹ جتنی بھی ڈیموگرافک انفارمیشن ہے کہ ان کا کوئی پریویس آپ جو ہے وہ ٹیچنگ کا ایکسپیرینس دیکھ رہے ہیں، جو بھی امپورٹنٹ ڈیموگرافک انفارمیشن ہے آپ کے سیمپل سے ریلیٹڈ، آپ کے ویریبل سے ریلیٹڈ، وہ سب آپ اپنے سیمپل میں پوچھنی ہے. اور یہ ساری ڈیموگرافک انفارمیشن آپ ایڈ کریں گے جب آپ ڈیٹا کلیکشن کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، تو سم ٹائم اسٹوڈنٹس جو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. اکثر اسٹوڈنٹس کی یہ کوئریز آتی ہیں کہ ہم ڈیموگرافک انفارمیشن میں کیا ڈالیں، کون کون سے کوسچنس پوچھیں. تو ڈیموگرافک انفارمیشن میں آپ کے جو سارے کوسچنس ہیں وہ آپ کے سیمپل سے ریلیونٹ ہوتے ہیں. جتنی ڈیٹیل میں آپ انفارمیشن پوچھ لیں گے اپنے سیمپل سے، اتنا ہی زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ ہو جاتا ہے اپنے سیمپل سے، اور جس سے آپ کو انالیسز رن کرنے میں ہیلپ ہوتی ہے، اور آپ کے پاس اپنی اسٹڈی کے ایک ان ڈیپتھ جو ہے وہ ریزلٹس اچیو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی ریسرچ کا سیمپل ہو گیا. سیمپل کے بعد آتے ہیں آپ کے ڈیٹا کلیکشن ٹولس، کہ یہ جو دو کانسٹرکٹس آپ نے لیے ہیں، پرسیو جاب اسٹریس لیا ہے اور سائیکولوجیکل ویل بینگ لیا ہے، آپ نے ان کو کن اسکیلز یا کن ٹولز سے جو ہے وہ میئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میک شیور کیجیے گا ضرور کہ آپ جو بھی اسکیلز یا ٹولز لے رہے ہیں اپنے ان ویریبلس کو، ان کانسٹرکٹس کو میئر کرنے کے لیے، وہ آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوں. ٹھیک ہے، کوئی اس کے لیے جو ہے آپ کو ویٹ نہ کرنا پڑے پرمیشن لینے کے لیے، یا پھر جو ہے وہ اگر آپ کو ان کا ای میل آئی ڈی مل جاتا ہے ان اسکیلس کا، اگر ٹائملی آپ کو پرمیشن مل جاتی ہے تو آپ ان سے پرمیشن بھی ای میل کے تھرو لے سکتے ہیں. لیکن ان اسکیلس کو، ان ٹولس کو آپ نے یوز کرنا ہے اپنی ریسرچ کے لیے جن کی اوپن ایکسیس ہے، جو ایزیلی اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ. ٹھیک ہے، پھر آپ نے ان اسکیلس کو خود سے چینج نہیں کرنا، ایز اٹ از ان اسکیلس کو یوز کرنا ہے. جو ان کی اسکورنگ کی ہے، جو انٹرپریٹیشن ہے، اس کو ایز اٹ از آپ نے فالو کرنا ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈیٹا کلیکشن ٹولس کے بعد آپ کی جو ہے وہ سیمپلنگ ٹیکنیک آ جاتی ہے کہ آپ جو بھی اپنی ریسرچ کر رہے ہیں، جو بھی ہم نے سیمپل لیا ہے، وہ پرپزو سیمپلنگ آپ کی جو ہے وہ ٹیکنیک ہے. مطلب آپ کی جو یہ اسٹڈی ہے، جو ریسرچ ہے، یہ جو پروجیکٹ آپ کرنے چاہ رہے ہیں، اس کا ایک سرٹن پرپز ہے جس کے تحت آپ اپنی یہ ریسرچ جو ہے وہ کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں. دین آپ کے آتے ہیں اسٹیٹسٹیکل انالیسس. اچھا، اسٹیٹسٹیکل انالیسس جو ہے وہ ڈیپینڈ کریں گے آپ کے ہائپوتھیسس پہ. جیسے پہلے ہائپوتھیسس میں آپ ایسوسیشن ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں دونوں ویریبلس کی، تو ایسوسیشن جو ہے اس کو میئر کرنے کے لیے ہم پیئرسن پروڈکٹ مومنٹ کوریلیشن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. تو آپ یہ لکھیں گے کہ پیئرسن پروڈکٹ موومنٹ کوریلیشن ول بی یوزڈ ٹو ایکسپلور دا ریلیشن شپ امنگ ویریبلس. ٹھیک ہے. اسی طرح جو آپ جینڈر ڈفرینسز دیکھنا چاہ رہے ہیں دونوں جینڈرس کے دونوں ویریبلس میں، ان کو میئر کرنے کے لیے آپ انڈیپینڈنٹ سیمپل ٹی ٹیسٹ یوز کریں گے. ٹھیک ہے. جو آپ مینشن کر دیں گے کہ انڈیپینڈنٹ سیمپل ٹی ٹیسٹ ول بی یوز ٹو فائنڈ آؤٹ دا جینڈر ڈفرینسز امنگ ویریبلس. تو یہ بیسکلی ایک آپ کی چھوٹی سی ایزی سی اسائنمنٹ ہے جس میں ہر چیز آپ کو کلیئر کٹ سیمپل میں بتا دی گئی ہے. کسی بھی اسٹوڈنٹ نے اے ٹو زی اس فارمیٹ کو جو ہے وہ فالو نہیں کرنا. لیٹ سپوز آپ انہی ویریبلس کو جو ہے وہ اٹھا کے کالج ٹیچر کے بجائے یونیورسٹی ٹیچرس میں میئر کر لیں، یا اسٹوڈنٹس میں میئر کر لیں، یا کسی اور امپلائیز میں یا کسی اور آرگنائزیشن میں میئر کر لیں، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. آپ نے ڈفرینٹ ویریبلس لینے ہیں، ڈفرینٹ سیمپل جو ہے وہ لینا ہے اپنا ریسرچ پروجیکٹ کنڈکٹ کرنے کے لیے. اور پھر آپ نے جب اپنا ریسرچ جو ٹاپک ہے، جو پروجیکٹ ہے، جب اس کو ڈیسائیڈ کر لیں گے، پھر آپ نے اس اسپیسیمن کے اکارڈنگلی اس کو بنانا ہے. اور پھر اپنی اسائنمنٹ 1 جو ہے وہ ایل ایم ایس پر اپلوڈ کرنی ہے ود ان ڈیو ڈیٹ. آپ کو کوئی بھی اس کے حوالے سے ایکسٹینشن نہیں ملے گی. آپ نے ٹائملی اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ ایل ایم ایس پر اپلوڈ کرنی ہے، اور جو ہے وہ اس کے اکارڈنگلی آپ نے جو ڈیٹیلز آپ کو بتا دی گئی ہیں اسائنمنٹ اٹیمپٹ کرنے کی، آپ نے اس کو پراپرلی فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسکلی آپ کی اسائنمنٹ 1 ہے ریسرچ پروجیکٹ آئیڈیا کے حوالے سے. تو کوئی کنسرن ہے آپ کا، کوئی پوائنٹ جو سمجھ نہیں آیا آپ کو، تو پلیز 1 بائی 1 آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور مجھ سے پوچھ لیں. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. میم میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو آئیڈیا ہم بنائیں گے وہ سبمٹ کروانے سے پہلے، مطلب یہ پرپوزل بنانے سے پہلے، پروجیکٹ آئیڈیا بنانے سے پہلے آپ کو دکھانا ہوگا یا آپ کو ہم ڈائریکٹ سبمٹ کر سکتے ہیں؟ اگر وہ ایکسیپٹ نہ ہو تو پھر اس کے حوالے سے. آپ جب سبمٹ کروا دیں گی نا اپنی اسائنمنٹ، تو میں آپ کو پھر فیڈ بیک دوں گی آپ کی اسائنمنٹ میں. اگر تو اس میں کوئی چینجز ریکوائرڈ ہوئیں یا ویریبلس جی چینج میم. کرنے ہوئے، جو بھی آپ کو امپرومنٹس ریکوائرڈ ہوں گی نا، میں اس میں فیڈ بیک دے دوں گی، اور پھر آپ اس کو ریوائز کر کے مجھے دوبارہ چیک کروائیں گی. پھر آپ نیکسٹ اسائنمنٹ کی طرف موو کریں گی. ابھی آپ نے آپ کا جو ٹاپک ہے نا، آپ نے اس ٹاپک کو اس فارمیٹ کے اکارڈنگلی بنا کے اسائنمنٹ اپنی اپلوڈ کرنی ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی کنفیوژن آتی ہے ٹاپک کے حوالے سے، مجھ سے ڈسکس ضرور کر سکتی ہیں. لیکن اسائنمنٹ آپ کی جب اپلوڈ کر دیں گی نا آپ ایل ایم ایس پہ، تبھی چیک ہوگی ڈیٹیل میں. میم پھر ہم اسے ریوائز کر سکیں گے، مطلب دوبارہ اس میں چینجز کر سکیں گے ایک دفعہ جب اپلوڈ کر دیں گے تو؟ اوبیسلی بچے، جب اسائنمنٹ 1 کا رزلٹ ڈکلیئر ہوگا اس میں آپ کو فیڈ بیک ملے گا نا، جو بھی کامنٹس ملیں گے آپ اس کے اکارڈنگلی اس کو ماڈیفائی کر کے پھر ہی نیکسٹ اسائنمنٹ اپنی اٹیمپٹ کریں گی. اوکے میم، تھینک یو. اینڈ آپ کو کانٹیکٹ اسکائپ آئی ڈی کے تھرو کرنا ہے یا ای میل کے تھرو؟ اسکائپ چیٹ پہ آپ نے اگر ٹائم لینا ہو کال کے لیے یا پھر کچھ ڈسکس کرنا ہو، تو آپ اسکائپ پہ مجھے میسج کر دیں. میں پھر جو ٹائم دوں گی کال کے لیے آپ اس پہ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب بھی اسائنمنٹ اوپن ہوگی اس سے پہلے اور جب رزلٹ ڈکلیئر ہوگا اس کے بعد لازمی گروپ سیشن رکھا جائے گا، تاکہ آپ کی اوور آل کوئریز ایڈریس ہو جائیں. اور اس طرح یہ ہوتا ہے کہ گروپ ڈسکشن ہونے سے باقی اسٹوڈنٹس کو جن کو نہیں سمجھ آ رہا ان کے بھی کنسرنز ایڈریس ہو جاتے ہیں. تو بیسک میرا جو ہے وہ پرپز یہی ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ گروپ سیشنز لیں تاکہ آپ کی اچھی جو ہے وہ لرننگ ہو سکے. جی اوکے میم، تھینک یو. ٹھیک ہے. السلام علیکم میم. ہاں جی وعلیکم السلام. میم میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہائپوتھیسس ہم اور آبجیکٹیو ہم منیمم کتنے دے سکتے ہیں؟
بچے آپ کی ریسرچ ٹاپک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے یہاں پہ 2 ویریبلز ہیں, ٹھیک ہے, اور ان 2 ویریبلس کا ایک تو وہ ریلیشن شپ دیکھنا چاہ رہے, دوسرے جینڈر ڈفرینسز, تو آپ نے اس کے اکارڈنگلی دیکھا ہے 2 یا 3 ان کے ہائپوتھیسز اور آبجیکٹیوز بنے ہیں. اگر آپ کی ریسرچ ٹاپک میں ویریبل زیادہ ہیں تو آپ کی زیادہ بھی آبجیکٹیوز ہائپوتھیسز بن سکتی ہے. تو اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے یا کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ ایک ہی بننا ہے یا 2 ہی بننا ہے یا 3 ہی بننا ہے. یہ ٹاپک ٹو ٹاپک ویری کرتے ہیں. اوکے میم. اور میم جو اسکیل ہم یوز کریں گے مینس اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پرمیشن لے کر یوز کرنا ہے یا ایزیلی ہمیں ہمارے پاس اویلیبل ہے؟ اس کا تو ایک یہ کہ جب آپ اسکیلز اپنے مینشن کریں گے نا اسائنمنٹ میں, تو جی اور ڈیٹا کلیکشن جب آپ کریں گے تو اس سے پہلے آپ اپنے اسکیلز مجھے سینڈ کریں گے, مجھے چیک کروائیں گے, ٹھیک ہے. جب میں ان اسکیلز کو ویریفائی کر لوں گی, ٹھیک ہے, ان کو دیکھ لوں گی, پھر آپ اپنی جو ہے وہ ڈیٹا کلیکشن اسٹارٹ کریں گے. تو ابھی آپ نے اسکیلز جو لینے ہیں اپنے ویریبلس کو میئر کرنے کے لیے, آپ نے وہی لینے ہیں جو کہ اوپن ایکسیس ہے, جن میں پرمیشن ریکوائرڈ ہوگی لانگ ٹرم, ٹھیک ہے. اس میں وہ اسکیلز آپ نے جو ہے وہ یوز نہیں کرنے جو جن کی اوپن ایکسیس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اوکے. ویسے آپ ویسے جو اسکیلز اویلیبل ہیں نیٹ پہ, اگر آپ ان کے آتھر سے پرمیشن لینا چاہیں تو آپ ان کو یوز کرنے کی اپنے ریسرچ میں پرمیشن بھی لے سکتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اسکیلز وہی یوز کرنے ہیں آپ نے جو ایزیلی اویلیبل ہیں آلریڈی, کیونکہ آپ نے, میں پہلے بھی جیسے بتا چکی ہوں, اسکیل ڈیولپمنٹ کی طرف تو آپ نے نہیں جانا نا, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے. تو آلریڈی جو ڈیولپ اسکیلس ہیں اور جو ایزیلی اویلیبل ہیں وہ آپ نے یوز کرنے ہیں اپنے ویریبلس کو میئر کرنے کے لیے. اوکے میم. اسکیلس پھر آپ ویریفائی جو کریں گے وہ تو پھر آئیڈیا سبمیشن کے بعد کریں گی نا؟ اوبویسلی وہ تو بعد, ابھی تو میجر چیز یہ ہے ٹاپک اپروول. اوکے اوکے ٹھیک ہے میم, تھینک یو. جی, کسی کا کوئی اور سوال ہے؟ السلام علیکم میم. ہاں جی, وعلیکم السلام. میم یہ جو اسکیل ہیں یہ ہم سمپلی مطلب کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں یا ٹیبل بنا کے ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں؟ وہ بچے جب آپ اسکیل اوریجنل میرے ساتھ شیئر کریں گی نا تو وہ میں دیکھ لوں گی. ویسے آپ نے لکوڈ اسکیل یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے. جو ڈیٹا کلیکشن کے لیے آپ کی جو اسکیلز ہوں گی وہ لکوڈ اسکیل ہوں گی, جس میں ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور نیچے 4 سے 5 یا 3 سے 4 آپشنز ہوتی ہیں کہ جیسے ایگری, اسٹرانگلی ایگری, یا نیدر, یا اسٹرانگلی ڈس ایگری, اس طرح کی آپشنز ہوتی ہیں. اس کو لکوڈ اسکیل کہتے ہیں. تو آپ نے اس طرح کی جو ہے وہ اسکیلز آپ یوز کریں گی اپنی ڈیٹا کلیکشن کے لیے. باقی اسکیلز کی فارمیٹنگ کس طرح کی ہوگی ڈیٹا کلیکشن کے لیے, یہ میں آپ کو اس ٹائم پہ بتاؤں گی اوکے میم. جب آپ ڈیٹا کلیکشن کریں گی. میم میرا ایک اور کوشچن تھا کہ جو آرگنائزیشن جہاں سے ہم سیمپلنگ کر رہے ہوں گے تو اس آرگنائزیشن کا نام لکھنا بھی ضروری ہے اس آئیڈیا میں, پروجیکٹ آئیڈیا میں؟ وہ بچے آپ جب پروسیجر لکھیں گے نا اپنی ریسرچ کا, وہاں پہ آپ مینشن کریں گی کہ آپ نے کس آرگنائزیشن سے اپنا ٹاپک جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے. ابھی یہاں سیمپل میں بھی اگر کوئی آپ اسپیسیفک آرگنائزیشن لکھ رہی ہیں تو آپ مینشن کر سکتی ہیں. اگر ایک دو اوکے. کوئی آپ نے اسپیسیفک آرگنائزیشنز لی ہیں, اگر آپ نے ملٹیپل گورنمنٹ آرگنائزیشنز لی ہیں, ملٹیپل پرائیویٹ آرگنائزیشن لی ہیں, تو پھر آپ اتنی نام تو مینشن نہیں کر سکیں گی. تو پھر آپ سمپلی گورنمنٹ اور پرائیویٹ آرگنائزیشنز لکھ دیں گی. لیکن ہاں, جب آپ سے پوچھا جا سکتا ہے وائوا میں, تب آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ نے کن کن انسٹیٹیوٹ سے ڈیٹا لیا تھا. ٹھیک ہے. ہاں جی, اور کچھ پوچھنا ہے؟ جی, اور کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھیے.
میں جی میم ہم اگر پاپولیشن لے تو وہ کتنی مطلب میکسیمم کتنی لے سکتے ہیں اگر اسٹوڈنٹ پہ کرنا چاہیں تو؟ بچے آپ کا جو ہے نا وہ منیمم جو آپ کا سیمپل ہے نا وہ 70 ہو سکتا ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا لیکن اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر انالیسس رن نہیں ہوتا اور آپ کے ریزلٹس ٹھیک نہیں آتے. تو 70 منیمم ہو سکتا ہے ایکسیپشنل کیسز میں جن میں سیمپل مل نہیں رہا ہوتا، ڈیٹا کلیکشن ہو نہیں رہی ہوتی، سیمپل جو ہے وہ یونیک ہونے کی وجہ سے یا کچھ اور ایشوز ہونے کی وجہ سے. ورنہ اپنے جو سیمپل ہے وہ 100 کا 150 کا یا اس سے زیادہ اگر لینا چاہے تو لے سکتے ہیں، لیکن 70 سے کم کا سیمپل نہیں آپ نے لینا. جی وعلیکم السلام. جی پک لگانے آواز نہیں آ رہی بچے مجھے آپ کی. اسکیل یوز کرنے ہیں، ان کے جو کوسچن ایئر ہوں گے اس کی پک لگانی ہے ساتھ کاپی کر. کیا لگانی ہے؟ کیا لگانی ہے؟ یوز کر ان کو کاپی کر کے ان کی پک جو ہے اسکرین شاٹ لگانا ہے اس کے ساتھ. بچے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ کیا پوچھ رہے ہیں. مجھے میم کا سمجھ نہیں کوشچن آ رہی ہے ایکسپلین آپ کیا پوچھ رہے ہیں. میں ان کا کوشچن ایکسپلین کر دوں. جی جی کیا پوچھ رہے ہیں؟ میم وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہم کوشچن ایئر دیں گے اپنی جو پاپولیشن ہم سلیکٹ کریں گے تو وہ پک اسائنمنٹ کے ساتھ اٹیچ کرنی ہوگی. نہیں اس اسائنمنٹ کے میں تو صرف آپ اسکیل کا نیم مینشن کریں گی، آتھر نیم مینشن کریں گی، جیسے یہ فارمیٹ میں مینشن ہے نا صرف وہی ڈیٹیلز. اسکیل کا کیا نام ہے، وہ کس نے دیا ہے، کس ایئر میں دیا ہے، ٹھیک ہے. ابھی یہی انفارمیشن چاہیے ہوگی آپ سے. میں آگے سے ہم اگر ٹھیک ہے. آن اگر آپ اٹیچ کرنا چاہ رہی ہیں نا، اگر آپ اٹیچ کرنا چاہ رہی ہیں تو یہ اسائنمنٹ اٹیمپٹ کرنے کے بعد آپ اینڈ میں اپینڈسز میں اپنے دونوں اسکیلز یا 3 اسکیلز جتنے بھی ویریبلس کے اکارڈنگ لیے ہیں وہ آپ اٹیچ کر سکتی ہیں ایز اٹ از. جس طرح اسکیلز موجود ہیں نا وہ آپ اٹیچ کر سکتی ہیں اگر چیک کروانا چاہیں آپ تو. ٹھیک ہے. یس میم. اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو پلیز پوچھ لیں. ورنہ اگر آپ کو فردر کوئی کنفیوژن ہی، ویسے تو سیشن ریکارڈ ہو گیا ہے، گروپ میں آپ کو اس کی ریکارڈنگ بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے. اگر پھر بھی کوئی کلیئرٹی نہ ہو آپ کو کسی پوائنٹ کی اور سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے اسکائپ پہ پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. سب اسٹوڈنٹس کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ اس اسائنمنٹ کو لازمی اٹیمپٹ کریں، کیونکہ ہر اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ نے سبمٹ کروانی ہے. ہر اسائنمنٹ پہ آپ کی ایویلیویشن ہوگی، تو کوئی بھی اسائنمنٹ آپ نے اس کورس کی اسکپ نہیں کرنی. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر جو اسائنمنٹ ہے وہ لنکڈ ہے نیکسٹ اسائنمنٹ سے. لیٹس سپوز اگر آپ اپنی پروجیکٹ آئیڈیا کی اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کرواتے تو آپ نیکسٹ اسائنمنٹ پہ موو نہیں کر سکتے انٹل اور انلیس آپ نے اپنا ٹاپک اپروو نہ کروایا ہو.
ٹھیک ہے، تو اسائنمنٹ لازمی اٹیمپ کرنی ہے اور ود ان ڈیو ڈیٹ اٹیمپ کرنی ہے. کوشش کیجیے گا کہ لاسٹ ڈے پر اٹیمپ نہ کروائیں. سم ٹائمز کوئی ٹیکنیکل ایشو آ جاتا ہے آپ کی طرف سے یا ویب سائٹ کا کوئی ایشو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کسی بھی ایشو سے پرابلم سے بچنے کے لیے آپ اس کو تھوڑا پہلے سبمٹ کروا دیں تاکہ آپ اپنی ٹائملی اسائنمنٹ اٹیمپ کر لیں اور کوئی بھی آپ کے پرابلم نہ فیس کرنا پڑے. چلیں ٹھیک ہے، میں سیشن اینڈ کرتی ہوں. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.